پنجاب کے شہر لدھیانہ کے مال روڈ پر ایک جون فیملی رہتی ہے، جس میں شوہر کا نام سونی جون اور پتنی کا نام رینا جون ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، رینا جون صبح اپنے کلب کے لیے نکلتی ہے کہ اپنی ایکسرسائز کر کے آ سکے۔ 9 بجے وہ اپنے کلب جاتی ہے، اپنے بیٹے کو بتا کے جاتی ہے۔ اس کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، وہ اپنے بڑے بیٹے کو بتا کے جاتی ہے کہ میں کلب جا رہی ہوں اور 9 بجے تک واپس آ جاؤں گی، لیکن 9 بجے وہ واپس نہیں آتی تو اس کا بڑا بیٹا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے، لیکن اس کی ماں کا پتہ نہیں چلتا۔ ناظرین گرامی، وہ اپنے ڈرائیور کو ساتھ لیتا ہے اور اپنی ماں کے کلب جاتا ہے، جا کے دیکھ سکے کہ اس کی ماں آخر ایکسرسائز کرنے آئی تھی، لیکن یہاں سے وہ کدھر چلی گئی۔ ناظرین گرامی، یہ ایک امیر کبیر فیملی ہوتی ہے اور کافی پڑھی لکھی فیملی ہوتی ہے۔ شہر میں کافی اونچا ان کا نام ہوتا ہے اور کافی پاورفل یہ لوگ ہوتے ہیں۔ سوسائٹی میں ان کا کافی زیادہ نام ہوتا ہے، لیکن ناظرین گرامی، جب ماں کا پتہ نہیں چلتا تو وہ آفس فون کرتا ہے کہ شاید ماں یہاں سے آفس کام کے سلسلے میں چلی گئی ہوگی، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ماں تو آفس بھی نہیں گئی۔ تب بھی اس کے ذہن میں وہ 4 سال پرانی گھٹنا ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ 4 سال پرانی گھٹنا کون سی تھی؟ چلیے جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 4 سال پہلے بھی کچھ یوں ہوا تھا کہ باپ گھر سے نکلا آفس جانے کے لیے، لیکن رستے میں ہی وہ دم توڑ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ رستے میں کسی نے ان کی گاڑی کو روکا اور ان کے اوپر تابڑ توڑ گولیاں چلانی شروع کر دی اور وہ رستے میں ہی دم توڑ گیا، مر گیا۔ پیچھے سے اس کی بیوی آئی، بیوی نے جب دیکھا سونی جان اپنے شوہر کو تو وہ جلدی جلدی ہاسپٹل لے کے گئی، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رستے میں ہی موت ہو گئی۔ 4 سال بعد آج ماں بھی غائب ہو رہی تھی، تو بیٹے کی کنڈیشن یہ سوچ سوچ کے خراب ہو رہی تھی کہ آخر ہماری ماں کدھر گئی، ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنا بزنس سنبھال سکیں۔ 4 سال پہلے جب باپ مر گیا تو اس کا ایک بڑا بھائی تھا، یعنی کہ سونی کپور، سونی جان جو ان کا تایا بھی تھا، وہ بزنس سنبھالنے کے لیے آگے آیا، لیکن بھابھی نے انکار کر دیا کہ میں یہ سارا بزنس خود سنبھالوں گی، اور اپنے شوہر کا اور اپنے بچوں کا بزنس اس نے خود سنبھالا اور بچوں کو بھی سنبھالا، گھر کو بھی سنبھالا اور بزنس کو بھی اچھے طریقے سے وہ مینیج کر رہی تھی۔ اور اس کا الزام بھی اس نے اس کے بڑے بھائی یعنی اپنے جیٹھ کے اوپر ہی لگا دیا کہ میرے شوہر کو قتل کروانے کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ ہے۔ چونکہ ان کا کاروبار بھی ایک ہی قسم کا تھا دونوں بھائیوں کا، تو یہ کمپیریزن میں بھی آ رہا تھا کہ یہ برابری کرنا چاہتا تھا میرے شوہر کی، جس کی وجہ سے یہ سارا کانڈ ہوا۔ تو لہذا 1.5 سال اسے جیل بھگتنا پڑی۔ 1.5 سال بعد وہ بے گناہ ہو کے باہر نکل گیا۔ ہائی کورٹ میں بھی اپیل ہوئی، ہائی کورٹ سے بھی وہ بے گناہ ہو کے باہر نکل گیا سنیل کپور۔ لیکن سونی جان جو تھا، اس کا شوہر ریما جان کا، وہ تو قتل ہو چکا تھا، اب ریما جان بھی نہیں مل رہی تھی، بیٹا کافی زیادہ پریشان تھا۔ شام تک وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن ماں کہیں پہ بھی نہیں ملی، تو وہ تھانے میں چلا گیا اور جا کے اس نے FIR درج کروا دی کہ میری ماں نہیں مل رہی۔ ناظرین گرامی، کیس کافی ہائی پروفائل تھا، بڑے لوگ تھے، بڑی امیر کمیر فیملی کی ایک عورت مسنگ ہو گئی تھی۔ ناظرین، لوگوں نے، میڈیا نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا اور لوگوں کا بھی پریشر آنا شروع ہو گیا، یوں پولیس کافی زیادہ کنفیوز اور پریشان ہوگی۔ ناظرین گرامی، لڑکی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، عورت کو ڈھونڈتے رہے، موبائل کی لوکیشن نکلوائی گئی تو پتہ چلا وہ کلب گئی ہے، کلب جانے کے بعد ان کی لوکیشن بند ہو گئی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے گاڑی کے نمبر لدھیانہ میں بھی دے دیا، لدھیانہ کے باہر ہماچل میں بھی دے دیا، دلی میں بھی دے دیا، ساری وائرلیس کر کے گاڑی کا نمبر دے دیا۔ یوں دلی کے گاندھی ایئرپورٹ سے کسی نے خبر دی کہ پارکنگ ایریا میں ایک ہونڈا گاڑی کھڑی ہوئی ہے۔ یوں پارکنگ ایریا میں دلی پولیس آئی، انہوں نے چیک کیا تو پتہ چلا یہ تو وہی کار ہے جس کی وائرلیس چلی ہوئی۔ یوں انہوں نے لدھیانہ پنجاب پولیس سے رابطہ کیا، پنجاب پولیس لدھیانہ وہاں پہ گئی اور گاڑی کو ضبط کر کے پنجاب میں لے کے آ گئی۔ ناظرین گرامی، یہاں پہ ان لوگوں نے یہ تھیوری بنائی کہ میڈم کسی کام کے سلسلے میں ادھر سے نکلی اور یہاں پہ ایئرپورٹ پہ آئی اور ایئرپورٹ سے باہر چلی گئی۔ ایسے انہوں نے آ کے ان کے کمرے کی تلاشی لی، تلاشی کے دوران ان کا پاسپورٹ برآمد ہو گیا۔ یہ تھیوری بھی پولیس کی فیل ہو گئی کہ وہ کام کے سلسلے میں انڈیا سے باہر چلے گی۔ یوں ناظرین گرامی، پولیس والوں نے مزید ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب گھر سے دفتر کے راستے جتنے بھی CCTV کیمرے تھے سارے چیک کیے گئے، اس کلب میں جم میں جاتے ہوئے جتنے بھی CCTV کیمرے تھے چیک کیے گئے۔ مزید چیک کیا گیا کہ دلی ایئرپورٹ تک گاڑی پہنچی کیسے، راستے میں جتنے ٹول پلازے تھے وہ چیک کیے گئے، تو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن ایک دن پولیس والوں کی ایک خبری کے ہاتھ ایک خبر لگی کہ 25 لاکھ روپے میں میڈم کی سپاری دی گئی ہے ریما جان کی، اور 25 لاکھ روپے میں اسے قتل کر دیا گیا۔ تو جس بندے سے پتہ چلا خبری سے، وہ پولیس کا ڈاؤٹ تھا، اور پولیس والے نے جس بندے کا
پتہ چلا تھا وہ بندہ جیل میں تھا. پولیس والے اسے جا کے پکڑنے کے لیے اسے تھانے میں لے کے آنے کے لیے جیل میں گئے, لیکن پتہ چلا 2 دن بعد ہی 2 دن پہلے اس کی بیل ہو چکی ہے, وہ باہر آ چکا ہے. تو پولیس والے پکڑنے اس کے علاقے میں گئے تو پتہ چلا 2 دن پہلے جب وہ باہر آیا تو کسی نے گولیاں مار کے اسے قتل کر دیا. ناظرین گرامی, ایک ہی چھاتی ہاتھ لگا تھا لے دے کے, اس کو بھی کسی نے قتل کر دیا. تو 4 سال پہلے جو سونی جان کے ساتھ ہوا تھا اس عورت کے شوہر کے ساتھ, وہ بھی کچھ ایسے ہی قتل ہوا تھا. تو پتہ چلا کہ جن لوگوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا, ہو سکتا ہے ان گنڈوں نے اس بندے کو چھاتی کو بھی قتل کیا ہو سکتا ہے کہ اس میڈم کو بھی ان لوگوں نے قتل کیا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اغوا کیا ہو پیسے مانگنے کے لیے. لیکن مہینہ ہو گیا غائب ہوئے, پیسے مانگنے کے لیے اگر کسی نے اغوا کیا ہوتا تو پیسے ضرور مانگتے. تو ناظرین گرامی, لے دے کے سارا شک کدھر جا رہا تھا؟ سارا شک جا رہا تھا سونی جان کے بڑے بھائی انیل جان کے اوپر, کیونکہ باقی اور کوئی بچتا نہیں تھا مخالفت میں. تو انیل جان کے بارے میں بھی پولیس کافی ریکی کرتی, پوچھ گچھ کروا رہی ہوتی ہے, لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ایسے ہی ناظرین گرامی, خبری جو ہوتے ہیں پولیس کا, ان کے پاس ایک اور خبر آتی ہے کہ جس بندے نے یہ اطلاع دی تھی کہ 25 لاکھ روپے میں اس کی سپاری دی گئی, اس بندے کو فلاں مجرم میں بتایا تھا. جس مجرم کا نام لیا گیا, پولیس اس مجرم کو جا کے گرفتار کر لیتی. وہ آگے 3 اور بندوں کا نام لیتا ہے کہ 3 اور فلاں گینگسٹر نے 25 لاکھ روپے میں سپاری لی تھی. پولیس والے ان 3 گینگسٹر کو جا کے گرفتار کرتی ہے. 3 گینگسٹر گرفتار ہوتے ہیں, وہ آگے سونی جان کے بڑے بھائی انیل جان کا ہی نام لے دیتے ہیں, جس کا اس کی بھابھی نے پہلے اس کے اوپر کیس کروایا تھا. تو انیل جان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پولیس والے پہلے تو اس سے ایسے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ نہیں مان رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ تینوں کرمنل ان کے سامنے لائے جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے, مان جاتا ہے کہ ہاں یہ قتل میں نے ہی کروایا ہے. تو پولیس والے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو نے کیوں قتل کروایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے اپنے بھائی کا قتل نہیں کروایا تھا, بھابھی نے 1.5 سال تک مجھے جیل کے چکر کٹوائے, اس کے بعد میرا بزنس بھی سارا اس نے خراب کیا. مزید میرے بھائی کا بزنس تھا, کاروبار تھا, اس کو بھی اس نے مجھے ٹیک اوور نہیں کرنے دیا, جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ اس سے شکوے گلے تھے. اور یہ مزید مجھے ٹارچر بھی کر رہی تھی, مجھ پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا رہی تھی جس کا میں نے اس سے بدلہ لینا تھا. تو خیر پوچھا گیا اب پوری سٹوری سناؤ. تو سٹوری کچھ یوں تھی کہ اس دن جب وہ جم میں گئی, جم سے باہر نکلی تو اپنی گاڑی میں بیٹھی, پیچھے سے یہ تینوں گنڈے آ گئے. انیل جانی کی گاڑی لے کے, انیل جان کی اس کے بڑے بھائی کی گاڑی لے کے آئے اور اس گاڑی میں بیٹھ گئے. اس میڈم کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان کو اغوا کیا اور انیل جان کی فیکٹری میں لے کے چلے گئے. فیکٹری میں لے کے جانے کے بعد کچھ کاغذات کے اوپر سائن وغیرہ کروائے اور ٹارچر وغیرہ کیا, اپنا بدلہ وغیرہ لیتے رہے. بدلہ وغیرہ لینے کے بعد اس کے اوپر مزید سائن کروائے, خالی اسٹامپ پیپر کے اوپر سائن کروائے. سائن کروانے کے بعد پھر ٹارچر کیا, کافی زیادہ اپنا بدلہ لیا. بدلہ لینے کے بعد اس کو جو شوگر کا لیول کم کرتا ہے وہ انجیکشن لگوا دیے گئے. ناظرین گرامی, 3 انجیکشن لگائے گئے تاکہ شوگر کا لیول کم ہو سکے اور شوگر کا لیول گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے. ایسے ہی اس کا شوگر کا لیول گرا اور گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. اور مزید پھر اسے فیکٹری کے گٹر میں ڈال دیا گیا تاکہ اس کی لاش ڈیکمپوز ہو سکے جلدی سے جلدی. تو ناظرین گرامی, پولیس نے جج کو ساتھ لیا, ایویڈنس اکٹھی کرنے والی ٹیم کو ساتھ لیا, ریا جان کے بیٹے کو ساتھ لیا اور ٹیم کو ساتھ لیا اور جا کے گٹر کا ڈھکن اوپن کروایا. وہاں سے اور تو کچھ نہیں مل سکا, لیکن ایک ڈھانچہ ضرور ملا. ہڈیوں کا ڈھانچے کو باہر نکالا گیا اور جا کے ڈاکٹروں کو سپرد کر دیا گیا. ڈاکٹروں نے ہڈیوں کے ڈھانچے کا DNA ٹیسٹ کیا اور بیٹے کا DNA ٹیسٹ کیا تو وہ میچ ہو گیا. چہرے کا سارا ماس وغیرہ تیار کیا تو پتہ چلا یہ واقعہ ہی ریما جان کی ڈیڈ باڈی ہے. تو ناظرین گرامی, یہاں پہ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ان کی ڈیڈ باڈی ہے. اب پولیس نے جج کے سامنے یہ سارا کچھ اس لیے ریکارڈ کیا تھا تاکہ کل کو جج یہ نہ کہہ سکے کہ انیل جان کو ایسے ہی پھنسایا گیا ہے, اس کا کس کیس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. ایسے ہی ان کا یہ ٹرائل چل رہا ہے اور ان کو سزائے موت ہو چکی ہے. پہلے ان کو سیشن کورٹ نے سزائے موت کی سزا دی, لیکن ان لوگوں نے اپیل کر دی ہائی کورٹ میں جا کے. اپیل کرنے کے بعد ان لوگوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی. لیکن جو 2 ملازم تھے, 3 کرمنل تھے اور 1 ملازم تھا, ان لوگوں نے بولا کہ ایک ملازم کے ماموں نے بولا کہ میرے تو بھانجے نے صرف گاڑی پارکنگ میں دلی جا کے کھڑی کری تھی, اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے وہ سیشن کورٹ کی عدالت سے ہائی کورٹ گئے. اور دوسرے جو 2 کرمنل تھے ان لوگوں نے بولا کہ ہم نے تو بھائی اس کے کہنے کے اوپر قتل بھی ہم نے نہیں کیا, NOC کے ٹیکے بھی اس نے لگائے ہیں, ہم نے تو اغوا کر کے لائے, یہ انیل سیٹھی نے سارا کچھ کیا, انیل جان نے ہی قتل کیا ہے.
یوں ناظرین گرامی اب بیٹا بھی اس چیز کے اوپر خوش نہیں ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے ان کو عمر قید کی سزا دی ہے. وہ انیل جون جو ہے وہ بھی خوش نہیں کہ مجھے عمر قید کی سزا کیوں ملی, میرے ساتھ تو پہلے ظلم ہوا, میں تو اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا. ایسے ہی یہ سارے پارٹیاں ہی خوش نہیں ہیں, اور سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ, اب ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے کی تیاریاں ان لوگوں کی ہو رہی ہے. باقی آگے چل کے دیکھیں کہ ان لوگوں کے کیس کا کیا بنتا ہے. یہ کوئی بھی اپنے اس کیس سے خوش نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.